أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی غم یا سوگ کے ہیں۔ لفظ عزاداری سے سوگواری اور غم منانا مراد ہیں۔ اہل ادب کے ہاں عموماً یہ اصطلاح ماتم کرنے، نوحہ پڑھنے اور رونے کے مفہوم کی عکاس ہے۔ ماہرین نفسیات کے مطابق بھی غم انسانی شخصیت کا ایک بنیادی عنصر ہے۔ عزاداری کی تاریخ انسانیت ہی سے شروع ہوتی ہے کہ جب حضرت آدم نے انسانوں میں سب سے پہلے اپنے غم کا اظہار کیا اور جنت کے گھر کو کھو دینے پر باقاعدہ روئے اور سر کو پیٹا۔ قرآن پاک میں سورۃ یوسف سے واضح ہے کہ حضرت یعقوب جانتے ہوئے بھی کہ حضرت یوسف حیات ہیں اور دنیاوی منزلت سے ہمکنار ہوں گے، پھر بھی فراق حضرت یوسف نے حضرت یعقوب کے دل کو اس قدر پردرد کر دیا کہ آپ روئے اور اس قدر روئے کہ بینائی جاتی رہی۔ عرب کی ثقافت میں بھی عزاداری و ماتم و نوحہ کنائی کا دستور ہے۔ جب کوئی جنگجو میدان میں مارا جاتا، اس کا قبیلہ اس کا غم مناتا اور اس کی اشاعت کرتا کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس بات کا علم ہو تاکہ ہمدردی اور حمایت حاصل ہو۔ عزاداری کی ابتدا کفار سے بھی ہوئی، اسلام میں بھی ہوئی۔ کفار میں پہلے ہوئی جبکہ جنگ احد میں ہندہ کا بھائی اور باپ مارا گیا، ولید اور عتبہ۔ تو ہندہ جب مکہ میں آئی تو اس نے گھوڑے پہ کٹی ہوئی انگلیاں اور خون آلود کپڑے بھائی اور باپ کے اٹھا کر ماتم کرتے ہوئے، چیختے ہوئے، نوحہ پڑھتے ہوئے، فریاد کرتے ہوئے تمام مکہ میں گھومتی رہیں کہ یہ جنگ بدر میں ہوا۔ اتنے لوگ شامل ہوئے کہ جنگ احد میں ڈبل لوگ شامل ہو گئے اس کی عزاداری کی وجہ سے۔ جب احد میں حضرت حمزہ علیہ السلام اور اصحاب باصفائے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ شہداء کی عزاداری برپا کی جائے اور ماتم برپا کیا جائے۔ چھائی تھیں یوں غم کی گھٹائیں رسول پر، دنداں ہوئے شکستہ محمد تھے خون میں تر، لاشیں پہ آئے روئے کلیجے کو تھام کر، دیکھی چچا کی لاش تو تھرا گیا جگر، وہ آہ سرد کھینچی کہ کلیجہ دہل گیا، چشم نبی سے اشکوں کا دریا ابل گیا۔ تاریخ سے واضح ہے کہ کس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور دیگر ازواج مطہرات نے رسول کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے وقت عزاداری کی جو گریہ و ماتم پر مبنی تھی۔ جس عزاداری کا موضوع یہاں زیر بحث ہے وہ عزاداری امام حسین علیہ السلام ہے۔ مقصد عزاداری سید الشہداء امام حسین علیہ السلام حق و باطل کی پہچان کی علامت ہے۔ ہم ماتم کر کر، آنسو بہا کر، حلقہ بنا کر، شبیہ تعزیہ اور شبیہ علم اٹھا کر یہ بات دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ کربلا کے میدان کے اندر بہت بڑا ظلم ہوا، امام حسین مظلوم ہے، یزید ظالم ہے۔ ہم گلی و بازار میں برہنہ سر ننگے پاؤں اس لیے آتے ہیں کہ ہم امام حسین علیہ السلام کی حمایت کا اعلان کرتے ہیں، یزید سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں۔ اور اصل اس لیے کہ ہر دور کے اندر کچھ نہ کچھ یزید رہے ہیں، کسی کردار کے یزید رہے ہیں۔ ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ یزید حق نہیں تھا، یزیدیت باطل ہے، حسینیت جو ہے وہ حق ہے۔ اس عزاداری کا مقصد بھی ہے۔ تو آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس تبلیغ رسالت کا کوئی اجر نہیں چاہتا، علاوہ اس کے
کہ میرے اقربا سے محبت کرو۔ بے حب حسین دین و ایمان ہے تباہ، بے الفت آل عبادت بھی ہے گناہ، ہے آل رسول کی مودت واجب، لا اسألکم علیہ اجرا ہے گواہ۔ ہے آل رسول کی مودت واجب، لا اسألکم علیہ اجرا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت سے محبت وہ آتش عشق ہے جس میں تمام اہل دل لوگ جل کے مقصد حیات کا سراغ پاتے ہیں۔ اللہ پاک کا ہم پہ بہت کرم ہے کہ ہم جو ہے نا ان کا یہ دن مناتے ہیں، یہ محرم الحرام کے 10 دن مناتے ہیں اور ان کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ اس سے یہ ہے کہ کفر کا بھی مقصد ہے کہ وہ ہوتا ہے، ہم فیس کرتے ہیں، ان کو مقابلہ کرتے ہیں۔ اس بات کو جان چکے ہیں کہ بھئی سچ سچ ہے، جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے۔ یہ صحیح راستہ ہے جو ہم نے اختیار کیا، اللہ نے ہم پہ کرم کیا ہے اور اللہ تعالیٰ آگے ہی اس کو جلد مقصد کامیابی ہو۔ ان کے لیے تو کوئی چیز مشکل نہیں تھی، وہ تو اللہ پاک کے پیارے تھے، دیکھیں نا جی۔ تو یہ تو ایک ہمارے لیے انہوں نے راستہ دکھایا، ہمیں ماں بہن کی، بیٹی کی، بیوی کی پہچان کرائیے۔ آج ہمیں پہچان ہی نہ ہوتی اس بات کی۔ لیا جو دریائے سندھ کے کنارے پہ واقع پاکستان کا ایک اہم شہر ہے جہاں پر عزاداری کا سلسلہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ لیا کے شہر کی بنیاد کمال خان میرانی نے رکھی جو کہ غازی خان میرانی کی اولاد میں سے ہیں۔ لیا کا رقبہ 6290 مربع کلومیٹر ہے۔ اس کی آبادی تقریباً 20 لاکھ نفوس پر مشتمل ہے۔ لیا کی عزاداری بر صغیر کی عزاداری میں تاریخی مقام کی حامل ہے۔ ہر سال یکم محرم سے ہی عزاداری کا ایک روایتی سلسلہ شروع ہوتا ہے اور ایام عزا کے اختتام تک جاری رہتا ہے۔ لیا کا مرکزی امام بارگاہ شہر کے بالکل وسط میں واقع ہے۔ امام بارگاہ عزاداروں کے ہاں ایک مقدس حیثیت رکھتا ہے۔ اس کی تعمیر کا بنیادی مقصد اشاعت حیات امامین کرنا ہے، جہاں یہ فریضہ مجلس و ماتم اور نوحہ گری کے ذریعے سر انجام دیا جاتا ہے۔ لیا شہر میں عزاداری کا سلسلہ یکم محرم سے ہی باقاعدہ شروع ہو جاتا ہے۔ لوگ اپنے گھروں میں غم حسین علیہ السلام کا اضطراب محسوس کرنے لگتے ہیں اور اس بے چینی میں گھر کا سکون چھوڑ کر مجلس کا رخ کرتے ہیں۔ جا بجا مجلس برپا کی جاتی ہے جن میں بیان کا موضوع عموماً فضائل محمد و اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مقصد امام حسین علیہ السلام، مظلومیت نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان ہوتی ہے، جن سے عملی زندگی میں رہنمائی، مودت اقرباء رسول اور واقعہ کربلا سے شخصیت مومن میں مزید نکھار پیدا ہوتا ہے۔ 2 محرم کی مخصوصی بھی امام حسین کی تیاری کے واقعات سے منسوب ہے۔ بالخصوص اس دن میں امام بارگاہوں میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے قافلے میں شامل لوگوں کی تعداد اور ان کی خصوصیات کی بات ہوتی ہے اور امام حسین علیہ السلام کے گھر کی ویرانی کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ اسی دن امام بارگاہوں میں ان خطوط کا بھی ذکر ہوتا ہے جو امام عالی مقام نے حبیب ابن مظاہر، سعید ابن عبداللہ اور اپنے دیگر اصحاب کے نام لکھے۔ سید الشہداء ہر سال ہمیں اور کیا کیا درس دے کے جاتا ہے؟ ان تعلیمات کے خلاف آواز حق بلند کرنا ہے جو تعلیمات یزید ابن معاویہ نے اور دشمنان حسین نے اسلام میں نافذ کرنے کی کوشش کی، اور اسی تعلیمات کے خلاف حسین ابن علی نے آواز حق بلند کیا اور فرمایا کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ آج بھی
نوجوانوں کے لیے میں پیغام دے رہا ہوں کہ حسین ابن علی کی طرح وقت کے یزید کو للکارنا بھی عزاداری ہے۔ ہمیں بھی یہ بتا دینا ہے کہ ہم حسین کے پیروکار ہیں، اور حسین کے پیروکار یزید کے پیروکاروں کی کبھی نہ بیعت کریں گے، نہ کبھی ان کی تعلیمات پر عمل کریں گے۔ ہم سید الشہداء کی عزاداری اس طرح برپا کریں گے جس طرح ہمیں برپا کرنے کا حق ہے، جس طرح سید الشہداء کی عزاداری کا ہمیں درس ملا ہے۔ ہمارے سید الشہداء کی عزاداری کے درس میں کیا ہمیں 10 محرم کیا ہمیں صبر کا دامن سید الشہداء کی عزاداری نہیں دے کے جاتی؟ کیا ہمیں آنکھ میں حیا کا پیکر نہیں دے کے جاتی؟ جی بالکل دے کر جاتی ہے۔ تو ہمیں صرف ماتم داری، گریہ ازاری، مرثیہ خوانی، زنجیر زنی، کما زنی کے علاوہ بھی امام حسین کی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا۔ 3 محرم کو فوج یزید نے لشکر حق کا محاصرہ کر لیا۔ خیمے نہر کے پاس سے ہٹانے کی ضد نے حضرت عباس علیہ السلام، جو کہ فوج حسینی کے علم بردار اور فرزند حیدر کرار ہیں، کو غضبناک کر دیا، پر حکم امام تھا جنگ نہ کی۔ لشکر شام کو نصیحت کی، سوچو تم ہی دلوں میں کہ حقدار کون ہے، عالم میں بر و بحر کا مختار کون ہے، ہادی ہے کون، سید ابرار کون ہے بے قصور کون، گناہ گار کون ہے۔ لازم ہے تم کو پاس کلام مجید کا کلمہ، نبی کا پڑھتے ہو یا یزید کا۔ 4 محرم سے ہی جلوس عزا کی برآمدگی کا سلسلہ لیا میں شروع ہو جاتا ہے۔ جلوس عزا کی تکمیل کی خاطر عزاداروں کے ساتھ انتظامیہ اور امن کمیٹی کی خدمات قابل ستائش ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم الحرام کے انتظامات کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس میں ہماری ڈسٹرکٹ پیس کمیٹی جو ہے وہ سب سے زیادہ کام کرتی ہے، اور اس ڈسٹرکٹ پیس کمیٹی میں تمام مکاتب فکر کے لوگ موجود ہوتے ہیں، تمام علماء کرام موجود ہوتے ہیں، جتنے بھی فرقے کے لوگ ہیں وہ سارے ان میں موجود ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے تمام ڈسٹرکٹ ہیڈز ہیں، جیسے ریسکیو ہے، پولیس ہے، اور اس کے بعد ہماری میونسپل کمیٹیز ہے، وہ سول ڈیفنس ہے، اور اسی طرح باقی جو ادارے ہیں وہ سارے اس میں شامل ہوتے ہیں۔ پھر اسی طرح تحصیل لیول کی کمیٹیز بنائی جاتی ہیں محرم الحرام کے انتظامات کے حوالے سے، وہ بھی اپنا کام کرتی ہے۔ تو اس میں جو انتظامات ہیں وہ ہم ذی الحج میں ہی شروع کر دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ پھر سیکیورٹی کے حوالے سے ہم نے دیکھا ہے کہاں پہ کیمرے لگائے جا سکتے ہیں، وہ ہم نے کیمرے لگائے ہیں، پورے شہر میں مختلف جگہوں پہ کیمرے لگائے گئے ہیں، تمام روٹس کو ہم نے کلیئر کیا اس حوالے سے۔ پھر اس کے بعد جو وال چاکنگ کا مسائل آتے تھے، وال چاکنگ کو کلیئر کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی لائسنس ہولڈرز ہوتے ہیں، لائسنس ہولڈرز کے ساتھ اور انجمن تاجران کا بڑا رول ہوتا ہے، کیونکہ انکروچمنٹ ریموو کروانے میں وہ بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ لائسنس ہولڈرز کے ساتھ ہم وزٹ بھی کرتے ہیں، انجمن تاجران کے ساتھ بھی، اور باقی تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ ایک روٹ۔ اس دفعہ انتظامیہ جو بہت متحرک ہے، اس دفعہ اگر کوئی بھی سوشل میڈیا پہ کوئی بھی ایسے کوئی الفاظ یا کلمات لکھتا ہے جس کے جو ہے بے ادبی ہوتی ہے اور گستاخانہ صورت میں الفاظ وہ ادا کرتا ہے، تو اس کے خلاف کارروائی بھی ہو رہی ہے، اور اس میں کوئی ابھی تک 25 کے قریب FIRs بھی درج ہو چکی ہیں، اور ان کو گرفتار بھی کیا جا چکا ہے۔ جلوس اسی طرح بازاروں سے ماتم و مرثیہ خوانی کرتا ہوا گزرتا ہے۔ اسیران کربلا کا قافلہ چلا تھا۔ مرثیہ ایک خاص انداز شاعری کا نام ہے جو امام حسین کی حیات اور شہادت کے واقعات کو بیان کرتا ہے۔ مرثیہ خوانی نے اردو ادب کو معراج پر پہنچایا۔ میر انیس مرزا دبیر کے نام اردو مرثیہ خوانی میں سر فہرست ہیں۔ دین کے پھولنے پھلنے کا سبب لکھا ہے، یا علی لکھنے کا مطلب ہے کہ سب لکھا ہے۔ یا علی کہہ کے ذرا غور سے چہروں کو پڑھو، ایسا لگتا ہے کہ چہروں پہ نصب لکھا ہے۔ یہاں جلوس عزا 4 محرم الحرام سے شروع ہو جاتے ہیں۔ عرصہ دراز سے آپ بھی ہمارے ساتھ حصہ ڈال رہے ہیں اپنا عزاداری میں۔ آپ کا جو خانوادہ ہے، خانوادہ بخاری، وہ عرصہ دراز سے ہمارے ساتھ عزاداری میں حصہ ڈال رہا ہے۔ مرثیہ خوانی 4 محرم الحرام کو مرثیہ پڑھا جاتا ہے۔ روتے ہیں جس کے غم میں پیغمبر حسین ہے۔ مرزا دبیر و مرزا انیس کے بہت
شورا آفاق شاعر گزرے ہیں، پوری ورلڈ میں ان کا نام ہے اور مولا کے منظور نظر شعراء میں ان کا شمار ہوتا ہے. ان کے مرثیہ یہاں پڑھے جاتے ہیں. 4 محرم الحرام کو روتے ہیں جس کے غم میں پیغمبر حسین ہے، بہت زبردست مرثیہ ہے. اور اس کا شروع جو ہے شبیر زیب عرش خدائے جلیل ہے، بہت ایک معیاری گرفت کا انہوں نے شعر کہا. جناب ظافر کا آنا اس میں پڑھا جاتا ہے. 5 محرم الحرام والے میں جو ہے ایک درویش کا آنا پڑھا جاتا ہے. 6 محرم الحرام والے میں بی بی سکینہ کی یتیمی پڑھی جاتی ہے، مولا علی اصغر بادشاہ کی شہادت پڑھی جاتی ہے. 7 محرم الحرام والے میں مولا قاسم کا پڑھا جاتا ہے. 8 کو مولا غازی کیا باوفا رفیق ملے تھے حسین کو. 9 محرم کو ذوالجنہ کا پڑھا جاتا ہے جو بی بی شہر بانو کو ایران تک لے کے آئی تھی. اسی طرح روز عاشورہ بھی ہمارے یہ مرثیوں کا سلسلہ پانچ محرم کا جلوس بھی اپنے روایتی راستوں سے گزرتا ہوا اپنی منزل کی طرف بڑھتا ہے، جس میں جگہ جگہ سبیل علی اصغر پیاسے دلوں کی تشنہ لبی کو دور کرتی ہے، اور سبیل کا اہتمام کرنے والوں کی یہ حسرت بھی ہوتی ہے کہ کاش ایک ایسی سبیل کربلا کے میدان میں بھی ہوتی تو کبھی اولاد رسول پیاسی نہ رہتی. ہمیں 35 سال ہو گیا ہے اس کو ڈپٹی کو ادا کرتے ہوئے، اور زندگی بھر دیں گے. جب تک ہماری زندگی ہے ہم ڈپٹی دیں گے آل محمد. یہ ہماری نسل بھی دے گی، یہ ہمارے ورثے میں آ گئی ہے. میں دوں گا، میرے بیٹے دیں گے، میرے پوتے دیں گے. یہ ڈپٹی ہماری زندگی نے مولا نے سن لیا ہے، ہم ڈپٹی دیتے ہیں. ہم کیا چیز ہے، ہم ٹکے کے ریڑھی والے ہیں. آل محمد نے اتنا دیا ہے، 2 دفعہ سواری کر کے آ گئے ہیں. اب انشاءاللہ شام جانے کی تیاری ہے، جو مولا سائن پاک بلائے گی ہم اس ٹائم پہنچ گئے. جب بھی گئے میں کیا چیز ہوں، میں ٹکے کا ریڑھی والا ہوں. ہمیں کیا پیسے بڑے مالک نے دیا ہے، اتنا دیا ہے، میری حیثیت سے بہت زیادہ دیا ہے. یہ سرکار کا ہے جی، کل کائنات سرکار کا صدقہ کھا رہی، تو یہ ظلم نہیں ہے. یہ اس ظلم کے خلاف ہم کسی کی نسل نہیں مری ہے، وہ میرے پاک نبی کی نسل، ان کی یاد میں صرف پاک نسل نبی کی نسل، باقی ہمیں کسی سے کیا کہا. یہ سر سلسلہ ہمارا چل رہا ہے. ویسے تو ہندوستان سے جب 47 میں ہجرت کر کر آئے تھے، پہلی نیاز جو ہماری تھی وہ اس گھر کی سن 47 سے اب تک چلتا آ رہا ہے، اور انشاءاللہ مالک نے زندگی دی تو ہماری نسلیں بھی چلائیں گے. جا بجا لنگر حسینی تقسیم کیا جاتا ہے، جو کہ عزاداران مظلوم کی نظر میں شفا اور برکت کا باعث ہے. ان دنوں یہ کھانا ان غربا کے گھر بھی پہنچتا ہے جن کے گھروں میں عام دنوں میں فاقے رہتے ہیں. 6 محرم کو بھی کاروان عزا امام کے مقاصد کا بیان کرتے ہوئے آگے بڑھتا رہتا ہے. عزاداری کو ہمیں تو اوجب سمجھ کے منانا چاہیے، کیونکہ 1400 سال پہلے امام حسین نے ایک صدا دی تھی، حل من ناصر ینصرنا، جس کا جواب آج ہم نے لبیک یا حسین کی صورت میں عزاداری کر کے اس کا جواب امام کو دینا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. بنیادی مقصد ایک تو یہ ہے کہ امام کے ساتھ ہم نے جڑ کے رہنا ہے. عزاداری ہمیں امام کے ساتھ جوڑ کے رکھتی ہے. حسین کے ساتھ جڑ کے رہیں گے، خدا کے ساتھ جڑ کے رہیں گے، رسول کے ساتھ جڑ کے رہیں گے، اسی میں ہماری بقا ہے. 7 محرم کا دن امام حسن علیہ السلام کے شہزادے شہزادہ قاسم علیہ السلام کے ذکر سے منسوب ہے. یہ وہ شہزادے ہیں جن کا ابھی بیعہ ہوا تھا اور جن کا لباس خون کی مہندی میں تر ہوا اور لاشیں اقدس ٹکڑے ٹکڑے ہوئی. دیرن کی رضا شاہ نے جب ابن حسن کو ایک عید ہوئی مرنے کی اس غنچہ دہن کو. شیرانہ چلا تیغ بکف خیمہ سے رن کو، آدھا نے کہا دیکھ کے
اس رشک کے چمن کو، نور حسنی چہرائے زیبا سے آیا ہے، ہم شوکت و شان اسد اللہ یہ جواں ہے۔ 8 محرم کا جلوس علم عباس کے سائے میں برآمد ہوتا ہے۔ یہ علم اس علم کی یاد میں نکالا جاتا ہے جو کربلا میں حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی عباس کو دیا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے یہ علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کے میدان میں حضرت علی کو دیا۔ محرم کے آتے ہی اسلام کی روح زندہ ہو جاتی ہے، جو ہم دریا سے اپنے باطن اور بازاروں میں اس یاد کو منا کے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ جو مولا حسین نے قربانیاں دی اسلام کی راہ میں، کیا کیا انہوں نے تکلیفیں برداشت کی، وہ ہم لوگوں کو وہ ریئل فیس آف اسلام دکھاتے ہیں، اور جس سے آپ دیکھ لیں دن بدن گیدرنگ بڑھتی جا رہی ہے اور لوگ مولا کے دین میں جوک در جوک داخل ہوتے جا رہے ہیں۔ ذکر حسین نے جو ہمیں درس دیا وہ کسی اور مذہب یا فرقے میں نہیں ہے۔ 9 محرم کے جلوس میں شبیہ سواری امام حسین علیہ السلام جلوہ گر ہوتی ہے۔ اس ذوالجناح کو دیکھ کے وہ منظر یاد آ جاتا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد یہ ذوالجناح واپس قیام میں آیا، کس طرح کا شبیر کا راہوار سفر تھا۔ یہ برق تھا، تارا تھا، ستارہ تھا، شرر تھا، جس کو نہ ہواؤں کا نہ صحراؤں کا ڈر تھا۔ چل جائے تو شمشیر، ٹھہرے تو سپر تھا، دریاؤں میں کشتی تھا، ہواؤں میں پری تھا، مولا کے رفیقوں میں 73واں یہی تھا۔ تعزیہ پاک کہ جو امام حسین علیہ السلام کے روزے کی یاد میں بنایا جاتا ہے، ایک تاریخی حیثیت کا حامل ہے۔ یہ تقریباً جدی پشتی کام ہے، تقریباً ہم 70 سال سے کام کر رہے ہیں۔ یہ اس سے پہلے کہ میرے والد صاحب آتے تھے، یہ انہی کی بنائی ہوئی زیارت ہے۔ تو اب میں اس کو تقریباً 50 سال ہو گئے ہیں میں اس کو ریپیئر کر رہا ہوں۔ تقریباً 90% جو ہے نا یہ سنیوں کے تازی ہیں، 10% جو ہے نا یہ شیعوں کے تازی ہیں۔ ہم اہل سنت جماعت سے تعلق ہے ہمارا، ہاں جی، مگر یہ ہے کہ عقیدت ہے، کام کرتے ہیں اللہ کے فضل سے۔ یہ کچھ ایسا ایک میسج ہے کہ یہ بارگاہیں جتنی بھی ہیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا ذکر، پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، پھر ان کے نواسے حضرت حسن علیہ السلام، حضرت حسین علیہ السلام، تو اس سے وابستہ ہیں یہ تمام۔ اس کو چھوڑ دیں تو دنیا میں کچھ نہیں رہتا۔ اسلام کی جو طاقت ہے نا یہ سب کچھ اسی میں آپ کو ملے گا۔ یہ سال کے سال آتے ہیں ہم، سمجھا گی آپ جو جس مرضی مجلس میں چلے جائیں تو ماشاءاللہ آپ کچھ نہ کچھ لے کر جائیں گے یہاں سے۔ فوج خدا کو نہ گھر سے دوری نصیب ہے، شغبو کوثر شب عاشور آ پہنچی۔ یہ وہ رات ہے کہ جب امام حسین کے اصحاب نے امام حسین علیہ السلام سے اپنے عشق کا اظہار کیا۔ یہ وہ رات ہے کہ جس میں خیام حسینی میں ذکر خدا کی صدائیں بلند تھی۔ عزادار شب بیداری کرتے ہیں، ساری رات عبادات کی جاتی ہیں اور شبیہات کی زیارت کی جاتی ہے اور اس کربلا کی رات کو یاد کیا جاتا ہے، اور یوں رات ڈھل جاتی ہے، اذان علی اکبر دی جاتی ہے، ہر دل مضطر ہوتا ہے اور نماز فجر
امام بارگاہ میں ادا کرنے کے لیے ایک جمع غفیر اکٹھا ہوتا ہے۔ یہی 10 محرم تھا جس میں ایک ایک کر کے حسین کا گھر خالی ہو گیا۔ یہی وہ دن تھا کہ جس میں رسول کی بیٹیاں بے آسرا ہوئیں۔ پوچھا زینب نے کہ کیا میرے بھائی ٹھہری، شہر نے فرمایا بہن تم سے جہاد سے پہلے تمام شہداء کے خطبات خدا کی توحید کی عظمت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور رتبہ امامت کے احسن ترین ترجمان ہیں۔ حضرت عباس علمدار نے جب رن میں جانے کی رضا مانگی، امام نے اپنے بھائی کو جانے کی اجازت دے دی، مگر کہا کہ عباس دیکھو جنگ نہ کرنا، بچے پیاسے ہیں، ہو سکے تو ان کے لیے پانی بھراؤ، کیونکہ امام جانتے ہیں کہ اگر حضرت عباس نے جنگ کی تو جنگ کا نقشہ بدل جائے گا۔ جان سید بے کس پہ فدا کر گئے عباس، جو حق کے محبت تھا ادا کر گئے عباس، تھا شور کے دریا پہ قضا کر گئے عباس، تصویر جو نظروں سے چھپی شیر خدا کی، صدمے سے کمر جھک گئی شاہ شہداء کی۔ مشق کو دانتوں میں پکڑے ہوئے یوں اسلام کی یاد میں عزادار اپنا سکون حسین پر قربان کر دیتے ہیں اور کائنات کی ہر چیز کی طرح سوگوار غم مظلوم ہوتے ہیں۔ خاک شفا بھی ناحق خون کی گواہ بن کے آج بھی سرخ ہو جاتی ہے، جیسے امام حسین کی شہادت پر وہ خاک خون میں تبدیل ہوئی تھی جو رسول کریم نے حضرت سلمہ علیہ السلام کو دی۔ الغرض کہ امام کے بیٹے، بھائی، بھانجے، بھتیجے سب نے امام پہ جان فدا کر دی۔ عباس، قاسم، اون و محمد، علی اکبر، علی اصغر سب سو چکے، اب حسین تنہا ہیں۔ خیام حسینی میں کوہرام ہے، حسین اب مقتل کو چلے، نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط سوار کیا تھا بہن نے بھائی کو۔ جو مارا گیا اس کو اٹھا لائے حسین، شبیر کا کوئی لانے والا نہ رہا
हमारा मुंतकिम जल्दी आए और इंतकाम हो और ये महरूमियाँ जो जुल्म हुआ ये ख़त्म हो, जो हक छीना गया वो हक वापस आए, कि ये आज़ादारी जारी रखना, उस वक्त तक जारी रखना जब तक हमारा वारिस, हमारा मुंतकिम वारिस आले अबा, कायम आले अबा दुनिया में नहीं आ जाते, हुकूमत इलाहिया का क़याम नहीं हो जाता, उस वक्त तक ये आज़ादारी जारी रखना। आज़ादारी का तकाजा ये है कि हम तैयारी करें, हमें जो हमारे अंदर जो गफलत है, कोताही है, नाहलियाँ हैं वो ख़त्म करें, अपने इमाम को बुलाएं। ये जो मातमदारी है, ये जो हम कर रहे हैं आज़ादारी, ये एहतजाज भी है, अजीम इबादत भी है, कार सवाब भी है, लेकिन मकसद इसका आला है कि नासरीन इकट्ठे करने हैं, जिनको पता नहीं है वो आए, शामिल हो जाए हमारे साथ। और जब किल्लत अंसार ख़त्म होगी, नासरीन ज़्यादा होंगे, तो सरकार ज़हूर फरमाएंगे, मज़लूमीन का जो हिसाब होगा, हकदारों को हक मिलेगा, अल्लाह की हुकूमत कायम हो जाएगी, अल्लाह की मर्जियाँ कायम हो जाएंगी। ये है आज़ादारी का असल मकसद। पाइंदा रहेगा पैगामे हुसैन इब्ने अली, जिंदा रहेगा पैगामे हुसैन इब्ने अली। अहमद के नवासे का हकीकत में करम है, इस्लाम सलामत है, हिफाजत में हरम है। शबीर को इंसान की अजमत का भरम है, अजमत का ये तारा यूं ही रख्शिंदा रहेगा पैगामे हुसैन इब्ने